اس مبارک مہینے میں اس مبارک ہستی کا ذکر جسے دنیا غوث الثقلین کے نام سے جانتی ہے، حضور غوث الاعظم کی شان یہ ہے کہ آپ کلام فرمائیں تو آپ کی آواز لاکھوں کے مجمع تک یکساں پہنچتی ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے اثاثے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے والد اور والدہ کی طرف سے سید ہیں، سادات ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہیں۔ پیارے ناظرین، آئیے حضور غوث الاعظم کے بچپن اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں۔ یہ سلسلہ قادریہ جس سے اہل ہند اور پاکستان کی اکثریت منسلک ہے، یہ حضور غوث الاعظم سے ہی منسوب ہے اور آپ کے علم و عرفان کا سر چشمہ ہے۔ آپ اخلاق محمدی کے پیکر ہیں۔ آپ کی وسعت علم اس قدر ہے کہ عرب کے فصیح و بلیغ شاعر، فلسفی آپ کے سامنے، آپ کے عرفان و تقویٰ کے سامنے دم بخود ہیں۔ آپ کا نام عبد القادر جیلانی، کنیت ابو محمد اور لقب محبوب سبحانی غوث الاعظم غوث الثقلین ہے۔ آپ کی ولادت جیلان کے قصبہ میں ہوئی جو طبرستان سے قریب ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جیلان میں ہی حاصل کی اور قرآن مجید حفظ کیا۔ 18 سال کی عمر میں آپ تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لائے تو استاذ گرامی نے قرآن پاک سنانے کے لیے کہا۔ آپ نے 15 پارے قرآن حکیم کے سنائے۔ آپ کے استاذ گرامی آپ کا قرآن پاک سن کر پوچھنے لگے کہ بیٹا، آپ نے یہ قرآن پاک کہاں سے حفظ کیا؟ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں جب شکم مادر میں تھا تو میری والدہ قرآن پڑھا کرتی تھی اور میں نے ان کا قرآن سن کر حفظ کر لیا۔ آپ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی صحبت سے ہزاروں نے فیض پایا اور آپ کی تربیت سے کئی لوگ صلحاء، فضلاء اور صوفیاء کے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ حضور غوث الثقلین کے وعظ و نصیحت میں بڑی تاثیر تھی۔ جب پہلا آپ نے واعظ کرنا شروع کیا تو چند لوگ تھے، پھر مدرسہ نظامیہ میں آپ نے اس طرح سے واعظ کیا، اس طرح سے تبلیغ فرمائی کہ وہ جو چند لوگ تھے دنیا آتی گئی اور قافلہ بنتا گیا، پھر لاکھوں کا مجمع تھا اور حضور غوث الاعظم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ تھے۔ پھر طالبان حق دور و دراز سے آپ کے واعظ میں شریک ہوتے اور یہاں تک صورتحال ہو جاتی کہ لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا، ایک کیفیت طاری ہو جاتی۔ عمراء، سفراء اور وزراء آپ کی یکساں عزت کیا کرتے اور خلیفہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتے۔ آپ وقت کے وہ پیشوا ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو ولیوں کے ولی ہیں، اور آپ نے خود فرمایا قدمی حاذہ رقبۃ علی کل ولی، کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ اس وقت کے سینکڑوں ولی آپ کی بارگاہ میں موجود تھے تو انہوں نے آپ کے سامنے گردنیں خم کر لیں، سر جھکا لیے اور آپ کی ولایت کو تسلیم کیا۔ آپ نے بہت سی کتب تصانیف کی،
जिनमें गुनियत तालिबीन, फतूहुल गैब, मकतूबात गौसिया, कसीदा कुतबिया, कसीदा गौसिया और दीगर कुतुब शामिल हैं। और सबसे अजीम बात नाजरीन कि दरूद किबरीत अहमर जो आप पंजसूरा में पढ़ते हैं वो भी हुजूर गौसुल आज़म ने ही लिखा। उसमें कितने फ़वाइद हैं जो पढ़ने वाले हैं बखूबी जानते हैं। आप वो अजीम हस्ती हैं कि आपकी ज़ात पाक से बहुत से वाक़यात सादर हुए। आप दर्स देते तो एक रिक्कत तारी हो जाती, लोग धाड़े मार मार कर रोते। हत्ता के कई ऐसे अफराद भी होते आपके दर्स के अंदर जो होशो हवास खो बैठते। आपकी ज़बान मुबारक में इतनी तासीर थी कि मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम भी आपके कदमों में बैठना पसंद करते। आपकी शान ये है कि लाखों गैर मुस्लिम आपकी दावत पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और कलमा तय्यबा पढ़कर ईमान की दौलत से सरफराज हो गए। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 49 फर्जंद थे, 49 बेटे। आप उनको वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि मेरे बेटो, जिससे ज़बान आरफ, जिससे इंसान आरफ कामिल बन सकता है, वो पैकर बनो और वो तकवा इख्तियार करो। शरीयत की पाबंदी, ज़ब्त नफ्स, मुजाहिदा और हुकूकुल अबाद की अदायगी अपने ऊपर लाजम कर लो। फरमाया मैं वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा और इताअत इख्तियार करो और अपने सीने को हर किस्म की खबासत से दूर रखो। किसी को ना बुरा समझो, ना उसके साथ बुरा बर्ताव करो। फ़क्र की हकीकत लफ्ज़ों में बयान फरमाई कि फ़क्र की हकीकत ये है कि अपनी ही जैसी हस्ती का मोहताज न रहे, बल्कि उसकी मोहताजी इख्तियार कर जो मालिक खालिक कायनात है। आपने फरमाया कि दुनिया को छोड़ ताकि तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत बस सके। दुनिया में अपना मकसूम इस तरह मत खा कि वह बैठी हुई हो और तू खड़ा हुआ हो। बादशाहों के दरवाज़े पर न जा, क्योंकि वो भी उसके मोहताज हैं जो खालिक कायनात है, बल्कि उसके दरवाज़े पर जा जिसके दरवाज़े पर मखलूक खड़ी होती है, और ये हक़ सिर्फ़ खालिक कायनात को है।